وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، بوڑھے بشروں، پردہ نشین خواتین حضرات، ماں اور بہنیں، میں آپ تمام حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے سے گنہگار کو آپ لوگوں نے یہاں آنے کی دعوت دی. میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کی دعوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے گاؤں میں پہنچا ہوں. میرے دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی. آپ تمام حضرات سے ادب گزارش ہے کہ نہایت ادب و احترام سے باتیں سنیں، کیونکہ یہ باتیں جو آپ کے سامنے ہوگی دونوں جہاں کے سردار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی. اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ تمام باتوں کو غور سے سنیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کریں، کیونکہ آج دنیا میں ایسے کہنے والے لوگ بہت سارے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں، ان کی زندگی میں دین نہیں، تو پھر ایسے عاشقی سے کیا فائدہ؟ تو اس لیے میرے دوستو، میں بات شروع کرتا ہوں اور میں امام صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور تشریف علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، تمام علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علماء کرام ادب و احترام کے ساتھ تشریف فرما ہیں. تو میرے بھائیوں، اسی نے کہا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. شہر نبی کی بات نہ پوچھو، نقصہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی کی بات نہ پوچھو، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. دیکھو گے تو کھو جاؤ گے، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا نور و قلم تیرے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اس بات کا
کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھنے سکھانے کا زمانہ ہے۔ یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ تمام نوجوانوں سے اور خصوصاً علماء کرام سے میں ادب گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ میرے خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں۔ ہمارے جناب صدر سیکرٹری صاحب اور تمام پورے بستی والوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس آپ حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی گستاخانہ الفاظ نکل جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو آئیے خدا کے دلالے، اللہ کے پیارے، عبداللہ کے نور نظر، آمینہ کے نقطۂ جگر، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ رقیہ کے ابا جان، طیب و طاہر و قاسم کے ابا جان، زینب و کلثوم کے دل نواز، حسن و حسین کے نانا جان، آمینہ کے نقطۂ جگر، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، بے کسوں کا سہارا، تشرح شفاعت، شافع محشر، فخر موجودات، مطلوب خدا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، امام الانبیاء، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، سارے لوگ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ علی رسالہ کے نوجوانوں، آپ لوگوں نے مجھے جو موضوع دیا ہے یہ ایسا موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا یعنی پوری طرح سے بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ اتنا طویل راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، یہ اتنا طویل راستہ ہے جس کی کوئی حد نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو میرے دوستو، آج تک کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مدبر، کوئی فنکار، کوئی قلمکار، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی نامہ نگار آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنے انداز میں احاطہ کر لیا ہے، اپنے انداز میں پورا مکمل طور پر بیان کر لیا ہے۔ میرے نوجوانوں، اگر یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت بیان کرنا شروع کرے تو سمندر کے پانی ختم ہو سکتے ہیں، اشجار کے پتے، اشجار کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، اشجار کے پتے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، اگر پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیا جائے اور درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا لیا جائے، بک بنا لیا جائے، تمام دنیا کے سمندروں کو، سمندر کے پانی کو روشنائی بنا لیا جائے، لکھنا شروع کرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ پھر میری کیا مجال کہ میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لبگشائی کروں۔ اس موقع پر مجھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آتا ہے جو انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا، مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّد۔ کہ میری کیا مجال کہ میں اپنے اشعار میں مدحت رسول کا حق ادا کر سکوں۔ ہاں، میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کی ضرور بحث سرائی کی ہے،
کسی شاعر نے یہ احاطہ کیا ہے، ایسے گھیرا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر بس کون اور مکان کو سجایا گیا۔ تو یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول بھی ہے اور افضل بھی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں گے میرے دوستو، سنتے تو بہت دنوں سے آ رہے ہیں، سن کے آج ہم لوگ سننے ہو گئے ہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بہت دنوں سے میں تیاری کر رہا تھا ان باتوں کی جو آپ کے سامنے آج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناقدری نہ کرنا میری بات نہیں ہے، ناقدری نہ کرنا میری بات نہیں ہے، یہ دونوں جہاں کے سردار آپ کے نبی، ہمارے نبی، کائنات کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ ہر آدمی ارادہ، پکا ارادہ کرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، بولا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اول بھی ہے، افضل بھی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے شیش، تجھے معلوم ہے کہ تیری پیشانی پر اتنی چمک کس چیز کی ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ابا، میں مجھے کیا معلوم، لا علمی کا اظہار کر دیا، فرمایا ابا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے شیش، اے میرے بیٹے شیش، یہ ایک نور ہے، یہ ایسا ویسا نور نہیں ہے، یہ اس ذات اطہر کا نور ہے، اس کالی کملی والی کا نور ہے۔ میرے بیٹے تو اس نور کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے تو اس نور کی حفاظت کرنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے ابا جان، کیا بیٹے کا رتبہ باپ سے بھی بڑا ہوا ہوگا؟ کیا بیٹے کا مقام باپ سے بھی بڑا ہوا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے بیٹے شیش، اللہ نے ان کو نوازا ہے اور ان کی برکت سے ان کی امت کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو مجھے بھی نہیں ملی۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ آج ہم غیروں کے دولت کو نہ دیکھیں، کسی کے دولت پر رشک نہ کریں، سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں۔ میرے دوستو، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش انبیاء کرام نے ظاہر کی تھی، آج ہم فوکٹ میں اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے۔ میرے بھائی، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی قدر کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے شیش، اے میرے بیٹے شیش، مجھے ادنا سے قصور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ امت محمدیہ ہزاروں گناہ کرے گی پھر بھی جنت میں جائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، ان اللہ اشترى
सोचो, सोचो, गौर से सोचो, हमने कितने गुनाह किए। माँ बाप से छुप कर, बीवी से छुप कर कितने गुनाह किए हैं। अल्लाह ने हमारे गुनाहों में पर्दा डाल रखा है कि नहीं? अगर हमारे एक दूसरे के गुनाह एक दूसरे के सामने खुल जाए तो रात में एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर। हमारे गुनाह पर अल्लाह ने पर्दा डाल रखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सारी फजीलत बयान की। तो फिर एक वक्त था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की चमक हज़रत शीशा अलैहिस्सलाम के पेशानी पर थी। फिर आपका नूर मुंतकिल होता रहा। एक वक्त आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, ये दौलत, ये नेमत हमें वैसे ही नहीं मिल गई, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से मांग कर लिया है। कुरान करीम इसकी गवाही देता है। बच्चे चुप हो जाओ मेरे बेटे, चुप हो जाओ, दूर हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला से मांग कर लिया है। कुरान करीम इसकी गवाही देता है। कुरान करीम के पहले जिसमें पहले पारे में अल्लाह तबारक व तआला एक आयत नाज़िल फरमाते हैं, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं और इस दुआ में शरीक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी हैं। दुआ मांगने वाले इब्राहीम खलीलुल्लाह और दुआ में शरीक रहने वाले इस्माईल ज़बीहुल्लाह, दुआ मांगने वाले नबी, दुआ में शरीक होने वाले नबी। तो मेरे भाइयों बताओ ये दुआ कितनी जल्दी कबूल हुई होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेज जो तेरी आयतें उनके सामने तिलावत करे, उनको पढ़कर सुनाए और किताब और हिकमत, इल्म की किताब और हिकमत की बातें उनको सिखलाए और उनको बुतों की गंदगी से पाक साफ करे। यकीनन तू बड़ी हिकमत, यकीनन तू बड़ा गज़ब वाला और हिकमत वाला है। खुद हमारे आका, आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालिदा का ख्वाब। मेरे दोस्तों, अब हज़रत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के नाम क्या है? हमारे नबी के दादा के नाम क्या है? जरा भाई बोले, आप भी बोले, सोना जाए, आप भी बोले। हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देखते हैं? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि एक रात मेरी पुश्त से एक चांदी की जंजीर निकली। तवज्जो चाहूंगा, चांदी की जंजीर निकली, उसका एक किनारा आसमान में, दूसरा किनारा जमीन पर, तीसरा किनारा मशरिक में, चौथा मगरिब में, और वो सूरज से भी ज्यादा रोशन था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि फिर वो जंजीर एक दरख्त की शक्ल में मुंतकिल हो गई। मैं क्या देखता हूँ कि अरब और अजम के लोग, यानी अरब के लोग, अरब के बाहर के लोग उसको सजदा कर रहे हैं और ऐसे कुछ लोग उस दरख्त को काटने की फिक्र में लगे हैं। एक हसीन खूबसूरत नौजवान उस दरख्त के करीब खड़े हैं, वो उनकी आंखें फोड़ देता है और कमर तोड़ देता है। अब्दुल मुत्तलिब ने भी चाहा कि मैं इस दरख्त के शाख को पकड़ूं। अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ को ऊपर किया, लेकिन उस शाख तक, उस दरख्त के टहनी तक अब्दुल मुत्तलिब का हाथ नहीं पहुंचता। किसी ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे नसीब में ये नूर नहीं है। इस ख्वाब से अब्दुल मुत्तलिब बहुत घबराए, घबरा कर उठे। ख्वाब की ताबीर बताने वाले से जाकर मालूम किया तो ख्वाब की ताबीर बताने वाले ने फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब, अनकरीब तुम्हारे घर में नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाने वाले हैं, जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया में होगी, जिनकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी।
اب ایک نظر ڈالتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی طرف. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، تو ان کے شام کے یہودیوں کو اس بات پر علم ہو جاتا ہے. وہ سارے لوگ شور مچانے لگتے ہیں، سارے یہودی شور مچانے لگتے ہیں کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں. واہ میرے مولا، کیا شان تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دنیا میں دکھائی دینے لگے. حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو عجیب و غریب منظر دیکھنے لگے. حیران و پریشان ہو کر ایک روز اپنے ابا عبد المطلب سے جا کر عرض کرتے ہیں، اے میرے ابا، میں جگت سے بھی گزرتا ہوں، سلام ہی سلام کی آواز آتی ہے. اے میرے ابا، اگر میں کسی سوکھے گھاس پر بیٹھتا ہوں وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اے میرے ابا، اگر میں کسی سوکھے درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں تو اس میں ہرے بھرے پتے آ جاتے ہیں. اے میرے ابا، انتہائی، اے میرے ابا، میں جگر سے بھی گزرتا ہوں، داد اور لقمے سنائی دیتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا، مبارک ہو میرے بیٹے، مبارک ہو، مبارک ہو، تمہاری پشت سے کوئی نرالی شخصیت پیدا ہونے والی ہے جس کی نور سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی. جب حضرت عبداللہ اپنی زندگی کے شباب پر آتے ہیں، یعنی جوان ہو جاتے ہیں، تو مکہ کی حسینہ و جمیلہ اپنے نازو بدن پر ناز کرنے والی حضرت عبداللہ کو پریشان کرنے لگتی ہے کہ عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ سے گزر رہے تھے. ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت مرہ تھا، وہ آپ کے سامنے آئی اور نور نبوت کو، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کی پیشانی مبارک کے اندر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی. دیکھتی رہی بےتاب ہو کر کہنے لگی کہ عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لے، میں تجھے 100 دوں گی. عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لے، میں عقد کے بدلے تجھے 100 دوں گی. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، گویا کہ اس کے دل کو جلا کر خاک کر دیا. حضرت عبداللہ آگے گزر گئے. نبی کے بابا ہیں، نبی کے ابا ہیں، کتنے پاک صاف ہوں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم. حضرت عبداللہ آگے گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بیوی آمینہ سے ہو جاتی ہے. وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کے پیشانی سے منتقل ہو کر حضرت آمینہ کے بطن یا گھر میں آ جاتا ہے. وہ نور محمدی جو عبداللہ کی پیشانی پر چمک رہی تھی، شادی کے بعد وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک میں آ جاتا. پھر اتفاق کی بات کہ حضرت عبداللہ اسی راستے سے گزرتے ہیں. وہ فاطمہ نامی عورت آپ کو راستے میں ملتی ہے، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پیشانی میں خالی دیکھ کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگتی ہے. حضرت عبداللہ نے کہا، کیوں افسوس کر رہی ہو، کیا بات ہے؟ آج تم مجھ سے وہ سوال کیوں نہیں کرتی جو آج سے پہلے کیا کرتی تھی؟ وہ عورت بھی بڑی اچھی تھی. اس عورت نے کیا جواب دیا، اے عبداللہ، مجھے آپ کی تمنا اور تلاش نہیں تھی، مجھے تو اس نور کی تلاش تھی جو آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا. وہ عبد المطلب کے بیٹے، میں تو اس روشنی کو چاہتی تھی جس روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی مار پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے. اے عبداللہ، میں تو اس حسن کو چاہتی تھی جس حسن کو دیکھ کر دنیا کی لڑکیاں آپ پر فدا ہوتی ہیں. اے عبداللہ، میں تو اس نور کو چاہتی تھی، میں تو اس شخص کو چاہتی تھی، میں تو ان کو چاہتی تھی جن کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی دعائیں قبول کریں گے. میرے بھائیوں، حضرت آمینہ نے حضرت فاطمہ بنت مرہ نے کہا کہ عبداللہ، میں تیرا کیا کروں؟ وہ جس کی امانت تھی اس کو مبارک ہو. میرے بھائی، یہ عورت پاگل نہیں تھی، دیوانی نہیں تھی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عاشقہ تھی. نفسانی خواہشات اس پر غالب نہیں تھی،
نہ ہی اس کی کوئی دلی مراد تھی، وہ تو یہ چاہتی تھی کہ عبداللہ کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے وطن میں آ جائے، میرے پیٹ میں آ جائے۔ یہی ایک عورت نہیں، تقریباً 200 عورتیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہنے کی وجہ سے وحشت و جنون میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ میں ویسے نعت تو پڑھتا نہیں، لیکن اس خوشی میں جب یہاں کی دعوت ملی تو میں نے ایک نعت پڑھنے کی کوشش کی تھی جو اسی تعلق سے ہے۔ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و شمع روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و شمع روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا، محمد مصطفیٰ دیہاتوں میں رواج ہے کہ عورتیں کنویں میں پانی لینے کے لیے جایا کرتی ہے، باری باری اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی ہے۔ ماشاءاللہ ایک بچے نے اس پر جو ہے چند باتیں کی تھی، بڑی خوشی ہوئی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند باتیں کی تھی، بہت خوشی ہوئی سن کر۔ تو دیہاتوں میں رواج تھا کہ عورتیں کنویں میں پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، باری باری اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی، پانی نکالتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے میں بھی اپنے سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، ساری عورتیں باری باری اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی، پانی نکال لیا کرتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میں اپنا ڈول لے کر کنویں کے سامنے جاتی، ڈول پانی میں کنویں میں ڈالنا چاہتی، حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ نیچے سے پانی اوپر کی طرف آ جایا کرتا تھا۔ یہ ہے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت۔ ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں اپنا ڈول کنویں میں ڈالنا چاہتی تھی، کنویں میں ڈالنا چاہتی، کیا دیکھتی ہوں کہ نیچے سے پانی اوپر کی طرف آ جاتا، آرام سے وہاں سے پانی لے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے زمانے میں، ولادت سے پہلے میں عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی تھی، اکثر میں
بہت قیمتی نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے، بڑی اچھی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ جب یہ بات سردار مکہ عبد المطلب تک پہنچی، پورے مکے میں یہی بات چل رہی تھی کہ عبد المطلب کی بہو اتنی اچھی خوشبو کہاں سے لاتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو عبد المطلب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے سرکار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کو یعنی اپنی اہلیہ کو بلا کر کہا کہ میری بہو، تمہاری بھی بہو ان دنوں میں جبکہ وہ بیوہ بھی ہے، خوشبو اور عطر کا استعمال نہ کرے، ذرا تم انہیں سمجھاؤ، ان سے پوچھو۔ سرکار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے کہ میں نے کئی بار کوشش کی، کئی بار چاہا کہ آمنہ کو بلا کر پوچھوں، لیکن آج کل ان کی شخصیت میں ایسا روح اور ایسا جلال ہے کہ ان سے مجھے یہ بات پوچھنے کی ہمت تک نہیں ہوتی۔ عبد المطلب نے ایک مرتبہ اپنی بہو کو بڑے پیار سے، نہایت پیار سے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میری بیٹیا، اے میری بیٹیا، اے میری بیٹی آمینہ، تجھے اتنی اچھی خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، کہنے لگی کہ ابا آج تک میں نے بازار دیکھا ہی نہیں۔ رونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ ابا آج تک تو میں نے بازار دیکھا نہیں، پھر بھلا میں بیوہ ہوتے ہوئے خوشبو اور عطر کا استعمال کیوں کروں گی؟ ابا آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، آپ عطر کی بات کرتے ہیں، میرے ابا جان، ان دنوں میں جو کچھ میں خواب میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے، آپ مجھے کہیں گے یہ پاگل پگلی ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے اے میرے ابا جان، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، اے میرے ابا جان، جب میں پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو پہاڑوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، جب میں کسی دیوار کے سامنے سے گزرتی ہوں تو دیوار بھی مجھ سے باتیں کرتی ہے، اے میرے ابا جان، جب میں کسی درخت کے سامنے سے گزرتی ہوں تو اس کی شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہے، اے میرے ابا جان، جب میں آسمان کی طرف چاند کی طرف دیکھتی ہوں تو چاند بھی ادب بجا لاتا ہے، اے میرے ابا جان، جب میں بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو بیت اللہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، اے میرے ابا جان، انتہا یہ ہے کہ جو میرے سہاگ کی نشانی کے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، اے میرے ابا جان، جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ میرے ابا جان، جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی قدر کر، چند دن کی زندگی ہے، 60 سالہ 50 سالہ زندگی ہے، رب چاہے گزار لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار لو، پھر اس کے بعد جو ہے من چاہیے زندگی ملے گی، جو چاہو گے جیسے چاہو گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ آج اگر دنیا میں ہم اپنے نفس کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن محقق علماء فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت، اور اسی پر تمام علماء کا اتفاق بھی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں
کہ جب ولادت کا وقت شروع ہوا تو دو عورتیں میرے سامنے آئیں. میں نے دو عورتوں کو دیکھا. اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ دو عورتیں دراز قامت خوبصورت دو عورتیں میرے حجرے میں داخل ہوئی. میں نے ان سے نام پوچھا تو ایک نے اپنا نام آسیہ بتلایا تو دوسری نے اپنا نام مریم بتلایا. باقی ان کے ساتھ جنت کی حوریں تھی جو در حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ اور مقدس جماعت کو مقرر فرمایا. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب ایک روز میرے کمرے کے چراغ میں تیل ختم ہو گیا، میں سمجھ گئی کہ اب ولادت کا وقت شروع ہو گیا، ولادت کا مرحلہ شروع ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کو روشنی کی ضرورت پڑی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جیسے کہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا کمرہ روشن اور منور ہو گیا. چراغ کی بھی ضرورت نہیں پڑی، روشنی کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہا، جیسا کہ ہر عورت کی تمنا ہوتی ہے. ہر عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ پیدائش کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے میں سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھوں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد میں نے چاہا کہ اپنے بچے کو دیکھوں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا لختے جگر نور نظر سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا. میرے بھائیوں، نوجوانوں، ذرا غور سے سن کر دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذرا غور سے سنا. مجھے معلوم ہے کتنے سنتے ہیں. جب بالکل وقت بیان کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا 5 منٹ پہلے لوگ آتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ نہیں امام صاحب کا بیان جو اچھا نہیں ہے برابر نہیں ہے. میرے دوستو شروع سے رہیں گے تو ساری بات صحیح سمجھ میں آئے گی، ورنہ پھر اس بڑھیا جیسا ہوگا. کون سی بڑھیا؟ ایک بڑھیا تھی ایسی جیسے آپ لوگوں کی یہاں جو ہے جلسہ ہے، ایسے ہی کہیں جلسہ ہو رہا تھا. ان کی پوتریوں نے کہا کہ دادی تم بھی چلو. اب وہ جانا تو چاہتی نہیں تھی لیکن زبردستی لے کر کے چلی گئی. اب وہاں جو ہے مولانا سود پر بات کر رہے. سود کو بیاس بھی بولتے نہیں. مولانا نے ایک مسئلہ بتایا. کیا مسئلہ تھا؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جب آپ استنجا کے لیے جائے، پیشاب کے لیے جائے تو کسی نرم جگہ پر بیٹھے. کیوں؟ اس میں حکمت ہے. اگر ہم کسی پتھر پر بیٹھیں گے تو اس کے چھینٹے ہمارے پیر پر گریں گے. اگر کسی نرم جگہ پر بیٹھیں گے تو اس کی چھینٹے جو ہمارے پیر پر نہیں گریں گے. تو بھیا وہ مولانا جو ہے وہ مقرر کرے گئے. وہ خطیب نے کہا کہ دیکھو جہاں ریتیلی جگہ بالو سمجھتے ہو، ریت سمجھتے ہیں جس سے دیوار وغیرہ جو ہے یہ گارا وغیرہ بناتے ہیں، اس کو بالو بولتے ہیں، ریت بھی بولتے ہیں. ایسی جگہ پر پیشاب کرنا. اب جو ہے وہ بڑھیا گھر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد بیٹی کے یہاں جانا ہو. کیا بیٹی کے یہاں جانا ہے؟ تب وہ بڑھیا جو ہے سوچ میں اور فکر میں پڑ گئی. سوچ میں پڑ گئی کہ یا اللہ میں کیا کروں. اب راستے میں جاؤں گی کہیں پیشاب لگے گی، اگر کہیں ریت اور بالو نہیں ملا تو میں کہاں پیشاب کروں گی. تو بڑھیا نے 5 کلو بالو اپنے سر پر رکھ لیا. اب وہ چلنے لگی، چل رہی ہے، جا رہی ہے. جہاں پیشاب لگتی ہے ذرا سا بالو ریت نکال کر رکھ دیتی ہے، تھوڑا مٹی نکال کر، نرم مٹی نکال کر اپنے ہیرے سے رکھ دیتی ہے، اس کے اوپر پیشاب چلتی ہے.
बहरहाल वो वापस आ गई। एक साल के बाद फिर जलसा हो रहा तो उनकी पोतियां कहने लगी कि दादी चलो जलसे में। तो वो दादी कहने लगी मैं अगर मर जाऊं फिर भी जलसे में नहीं जाऊंगी। क्यों भाई? पिछले बार जलसे में गई थी, मौलाना ने ऐसा हार्ड मसला बताया कि मैं परेशान हो गई। अब मैं जो है मिट्टी धोते फिर रही हूँ, अपने सर पर बाल लेके फिर रही हूँ। तो उनकी पोतियों ने बताया कि दादी मौलाना ने ऐसा नहीं बताया था कि अपने सर पर बाल रखकर या मिट्टी रखकर नरम मिट्टी रखकर जाना कहीं जाना। मौलाना ने तो एक मसला बताया कि अगर आपको पेशाब लगे तो किसी नरम जगह को तलाश करो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर गौर से ना सुने तो उस गोरिया जैसा हमारा हाल हो जाए। एक आदमी एक जगह बयान हो रहा था। अब एक आदमी जो है पूरी रात यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा लंबा चौड़ा है। अब मौलाना ने शुरू किया, सुबह तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजू चलता रहा। अब जब बयान खत्म हुआ तो बाजू वाले से पूछने लगा कि भाई मौलाना किस मौजू पर बयान कर रहे हैं? तो ये हालत है मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो। देखो मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। मैं चाहता हूं कि आप हजरत तवज्जो से सुने। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन आपकी पकड़ हो जाए कि मेरे प्यारे हबीब की बातें हो रही थी, तुम्हारा ज़हन दिमाग कहीं और हो। तो मेरे भाई मैं बता रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में पड़े हुए थे। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने अपने नाते जिगर नूरे नजर को देखा कि सजदे की हालत में पड़े हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दिन आलम इंसानियत को, पूरी दुनिया के इंसानों को ये बता दिया कि सबसे बड़ी जात अल्लाह तबारक व तआला की है। वही खालिक है, वही राज़िक है, वही मालिक है, वही बंदगी के लायक है। बंदे का सर उसी के सामने झुकना चाहिए। हमारे नबी ने पहले ही दिन पूरी दुनिया के इंसान को ये बता दिया कि बंदे का सर अगर झुके तो बस वही एक रब के सामने झुके। आज हमारे सर मालूम नहीं कहां झुके। आज हम दिन से जाकर बेटे मांगते हैं, बेटी मांगते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, बेटा और बेटी देने वाला तो अल्लाह तबारक व तआला की जात। कोई पीर, कोई वली किसी को बेटा नहीं दे सकता। हाँ, आप इस तरह से दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह इस बुजुर्ग के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा। इतनी तो गुंजाइश है। लेकिन कोई जाकर किसी से बेटा मांगे, मज़ार पर जाए, जाकर वहां अपनी मुराद रखे, ये तो भाई बहुत बड़ा शिर्क है। खैर, जिस दिन हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन बड़ा बाअज़मत दिन था। उस दिन दीवाने कसरा में ज़लज़ला आ गया था, जिससे उसके महल के 14 कमरे गिर गए थे। आतिश कदा फारस जो हजारों साल से रोशन था, हजारों साल से मुल्क फारस में एक आग बराबर चलती आ रही थी। सरकार के तशरीफ लाने से वो आग एकदम बुझ गई, जर्रा जर्रा रोशन हो गया। नूरे नूर से अंधेरा भागने लगा। परिंदे तहनीत के गीत गाने लगे। दोनों गुलामान ने दुरूद और सलाम के फूल पेश किए। सैयदा आमिना का काशाना नूर से नूर हो गया। हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल्लाह जो दाई का फरीज़ा अंजाम दे रही थी, वो फरमाती है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो जब प्यारे नबी की विलादत हुई तो पूरा कमरा रोशन हो गया, पूरा घर रोशन हो गया। फरमाती है कि सितारे इस तरह झुके, मुझे अंदेशा लायक हुआ, मुझे डर हुआ कि कहीं सितारे मुझ पर गिर ना पड़े। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मैंने ऐसा नूर देखा जिससे बसरा और शाम के महल्लात दिखाई देते। बात जारी रखिए ना, सुनिए जी। तो तवज्जो से सुनेंगे मेरे दोस्तों, जरा एक ब्रेक छोड़ दें। प्यारे नबी की बातें हैं। अभी जो नौजवान हैं, कहीं बूढ़े नहीं हो गए। देखिए उम्र दराज आदमी जो है यहाँ एक तरह से बैठे हैं, हम नौजवान टेक लगा के बैठे, गलत बात है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें चुस्ती के साथ सुनिए।
یہ تو بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا میری پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ ہمارے نبی کے کتنے نام ہیں؟ ذاتی نام تو دو ہیں، دوسرا نام کیا ہے؟ میرے نوجوانوں بتاؤ ذرا، آپ بھی بولیں ہمارے نبی کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ ہمارے نبی کا دوسرا نام احمد ہے۔ آج کسی نوجوان سے پوچھو کہ فلاں ہیرو کی جو ہے اسٹوری بتاؤ، وہ پوری اسٹوری بتا دے گا، پوری فلم کی کہانی بتا دے گا، کہاں بنی ہے کیا؟ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے تو ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم پیارے نبی سے محبت کریں، پیارے نبی سے محبت کریں، اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ کہاں ہم ان کمیوں کے پیچھے پڑ گئے؟ اپنی زندگی خراب نہ کرو، پیارے نبی سے سچی محبت کرو۔ تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام بی بی آمنہ یعنی ہمارے نبی کی والدہ نے احمد رکھا، اور یہی دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے۔ قرآن کریم کے 26ویں سپارے میں سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نام ذکر فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ محمد رسول اللہ 26ویں سپارے میں دیکھیا۔ دوسرا نام اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں سپارے میں سورۃ الصف میں فرماتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نبی کے خالی دو ہی نام ہیں، ہمارے نبی کے صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ ہمارے نبی نے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کر نہیں پکارا، اللہ نے کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا۔ بڑے ادب کے ساتھ اللہ نے بھی ہمارے نبی کا نام لیا۔ میرے بھائی اس نبی سے محبت کرو۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ بتا دو کوئی شخص ایسا کہ جس کی محمد سے بڑھ کر ہمارے نبی سے بڑھ کر تعریف کی گئی ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ صغیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ابو طالب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِثْمِهِ لِيَجِلَّهُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِثْمِهِ لِيَجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام سے اپنے نبی کا نام نکالا ہے۔ عرش والا محمود ہے، فرش والا امام الانبیاء محمد ہے، خود اپنے نام سے نکالا۔ مشہور کی لغت کی ایک جو ہے مشہور کتاب ہے القاموس، اس میں لکھا ہے کہ محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے اور کبھی ختم ہی نہ ہو۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، کفر کو مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں، پورے انسانوں کا حشر قیامت کے دن میرے قدموں کے نیچے ہوگا، میں عاقب ہوں، تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ ملعون ہوگا، وہ مردود ہوگا، کسی کے بہکاوے میں اور دھوکے میں آئے۔ آج کل تو ایسا بھی ہو رہا ہے، جب آپ قرآن کریم کو کہیں سے ہدیہ لیں، کہیں دکان سے خریدیں تو علماء سے اپنے امام سے پہلا کر بتائے دکھائے، کیونکہ ان ظالموں نے قرآن میں بھی رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن قرآن کریم کو رد و بدل کرنا شروع تو کر دیا ہے، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کریم کی
حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ کہیں موضوع سے ہٹنا جائے تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام ہیں۔ قادیانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں۔ اس ملعون مردود نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک مرتبہ کچھ لوگ جو ہے اس کو مارنے کے لیے آئے، ڈنڈے لے کر لاٹھی لے کر مارنے کے لیے آئے۔ وہ مردود اندر بیٹھا ہوا تھا، ملعون اندر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ سے بلا کر لاؤ، تو وہ کیا بول رہا اندر سے کہ ابھی وہی نازل ہو رہی ہے، جبرائیل تشریف لائے ہیں اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا النبی ہو، اندر رہیو باہر نہ جائیے۔ یا ایھا النبی ہو، اندر رہنا باہر نہیں جانا، باہر رہنے۔ تو میرے بھائیو ایسے کسی ظالم کے دھوکے میں نہ آ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ سے مانگے اللہ میری ایمان کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما۔ خیر میرے دوستو، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن عورتوں نے پلایا، یہ بھی بات جان لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے۔ دوسری عورت جن کا نام فیبہ ہے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور تیسری خوش نصیب خاتون دائی حلیمہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق ام ایمن نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو میرے بھائی، عرب کے دستور کے مطابق عرب کے امیر لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ اپنے نوجوان بچے کو، شیخار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو عرب کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی پوری فضا، وہاں کی آب و ہوا میں بچے کی نشو و نما، بچے کی پرورش اچھی طرح سے ہو سکے۔ چنانچہ قبائل عرب سے سال میں 2 مرتبہ دیہاتوں سے مکہ عورتیں آیا کرتی تھی اور کھاتے پیتے گھرانوں سے بچے لے جایا کرتی تھی۔ اسی دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد سے عورتوں کا ایک قافلہ روانہ ہوا، ایک قافلہ روانہ ہوا۔ اس قافلے میں وہ خوش نصیب خاتون حضرت دائی حلیمہ بھی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے شوہر حارث کے ساتھ چلنے لگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سواری اتنی کمزور تھی، اتنی لاغر تھی، بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ مریم، وہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں پاتی تھی۔ جبکہ ہمارے ساتھ ایک گدھی بھی تھی، وہ بھی بہت زیادہ کمزور تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری اونٹ نے ایک قطرہ دودھ تک نہیں دیتا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، ماں بہنیں بھی غور سے سنیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی ایک قطرہ تک دودھ بھی نہیں دیتی تھی، بہت زیادہ کمزور تھی، بہت زیادہ لاغر بھی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم سارے گھر والے بھوک کی وجہ سے بے چین رہتے تھے، ہمیں نیند نہیں آتی تھی، ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے ساری رات بلبلاتا تھا، ساری رات جاگا کرتا تھا۔ وہ تمام عورتیں، حضرت حلیمہ کی سواری کمزور تھی، وہ ساری عورتیں پہلے ہی مکے میں آ گئی اور سب نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے کسی عورت نے قبول نہیں